نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ جب تیری اس سے ملاقات ہو تو اسے سلام کر، جب وہ تجھے دعوت دے تو اسے قبول کر، جب وہ تجھ سے خیر خواہی اور نصیحت طلب کرے تو اس سے خیر خواہی کر، جب اسے چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو اسے یرحمک اللہ کہہ کر جواب دے، جب وہ بیمار ہو تو اس کی مزاج پرسی کر، اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ یہ حدیث امام مسلم نے روایت کی ہے۔ اسلام نے حقوق کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ دونوں کی اہمیت اور افادیت مسلم ہے اور ان کا پاس رکھنا اسلام کی نگاہ میں انتہائی ضروری ہے۔ آج کی حدیث میں مسلمانوں کے 6 حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا حق سلام کرنا، جب بھی ملاقات ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا تحفہ پیش کرے اور واضح کر دے کہ وہ اپنے بھائی کا خیر خواہ اور دعا گو ہے۔ سلام محبت کا سبب ہے، جیسے کہ حدیث میں ارشاد ہے کہ تم جنت میں داخل نہ ہوگے جب تک مؤمن نہ ہو جاؤ، اور تم مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر عمل کرو تو اس سے آپس میں محبت کرنے لگو، اپنے درمیان سلام عام کرو۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، امام مسلم نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سلام اہل ایمان کے درمیان محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ محبت بڑھے گی تو ایمان میں پختگی آئے گی، اور جب ایمان پختہ ہوگا تو جنت میں داخلہ آسان ہوگا۔ اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہے کہ سلام کو عام کرو سلامت رہو گے، یعنی سلام کا فائدہ یہ ہے کہ دل حسد، بغض، کینہ، نفرت، کدورت، عداوت اور دوسرے گناہوں سے سلامت رہیں گے، باہمی محبت میں اضافہ ہوگا۔ یاد رکھیے، سلام کرنا مسنون ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ دوسرا حق دعوت قبول کرنا۔ مسلمان بھائی کسی کو شادی یا کسی اور مناسبت سے کھانے پر بلائے تو اس کی دعوت قبول کرنا اس کا حق ہے، یہ بھی محبت کا سبب ہے۔ اگر یہ دعوت شادی کے کھانے کی ہو تو پھر قبول کرنا ضروری ہے، ورنہ سنت مؤکدہ ہے، بلکہ اس کی تاکید اتنی زیادہ ہے کہ روزے سے بھی ہو تو بھی اس کی دعوت میں حاضر ہو کر اسے دعا دے دے، اگرچہ کھانا نہیں کھا رہا۔ بعض لوگ بڑے لوگوں کی دعوت تو قبول کرتے ہیں، جبکہ غریب مساکین کی دعوت رد کر دیتے ہیں اپنے کبر کی وجہ سے، تو یہ غلط طرز عمل ہے۔ تیسرا حق نصیحت اور خیر خواہی، یعنی مسلمان کا خیر خواہ ہونا چاہیے۔ جب کسی مسلمان کا معاملہ تمہارے پاس آئے تو اس کو بہترین نصیحت کرو، جب اس کا معاملہ تمہارے ساتھ شریک ہو تو اپنے دل کو اس کے لیے صاف رکھو، خود کو اس کی جگہ پر رکھ کر اس کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جب وہ تم سے کوئی مشورہ طلب کرے تو جو رائے تمہارے نزدیک بہتر ہے اسی کی جانب اس کو رہنمائی دو۔ چوتھا حق چھینک کا جواب دینا۔ چھینک آنا جسمانی صحت کی دلیل اور دماغ کے فضلات کے اخراج کا سبب ہے، لہذا جب کسی کو چھینک آئے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہنا چاہیے، اور جب وہ الحمدللہ کہے تو سننے والے بھائی پر واجب ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہہ کر اسے دعا دے۔ پانچواں حق مریض کی عیادت۔ بیمار شخص تسلی، صبر، احتساب کی تلقین کا محتاج ہے۔ بعض اوقات وہ اپنی عیادت کے لیے خدمتگار کا ضرورت مند ہوتا ہے، اس لیے ایسے وقت میں دوسرے مسلمانوں پر اس کا حق واجب یہ ہے کہ اس کی عیادت اور زیارت کی جائے۔ یہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے سے اس کی باز پرس کرے گا اور اسے اپنا حق قرار دے گا، جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس کو امام مسلم نے بیان کیا ہے۔ چھٹا حق جنازے میں شرکت۔ جب انسان کی روح اس کے جسم سے جدا ہو جائے تو اسے زمین کے حوالے کر دینا اس کی اصل تعظیم اور تکریم ہے۔ اس وقت وہ لاش بے جان اپنے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، اس لیے مسلمان بھائیوں پر اس کا یہ حق ہے کہ اسے زمین کے سپرد کر دیں۔ موت کے بعد وہ دعا کا محتاج ہے، لہذا آگے کی منزل کی آسانی کے لیے
اسے دعا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔